إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام معزز سامعین کرام، میرے محترم مواہب ذی وقار ذی علم علماء کرام، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کی عنایات، اس کی توفیق سے پھر ہمیں ملا دیتا ہے اس دین کی نسبت سے. یہ شرف، سب سے زیادہ شرف اس نظم کے
ناظم کو حاصل ہے جو ان تمام کڑیوں کو ملا کے رکھتے ہیں، تاکہ وہ خود بھی چارج رہیں اور میں بھی چارج رہوں۔ میری سب سے پہلے گزارش ہے ان محترمین کے لیے، از راہ شفقت اتنا لمبی مسافت کے بعد بھی جب ہم سفر کر کے آتے ہیں، اور کیا آتا ہے سفر کر کے، از راہ کرم اپنی نیندوں کو، اپنی کاہلیوں کو، اپنی سستی کو پیچھے چھوڑ کر، مطلب یہ ہے اگر یہاں بھی ہماری کیفیت چند لمحے کے لیے ویسے کی ویسے رہ جائے تو بات اوپر سے گزر جائے گی۔ اگر کسی کو کوئی غشی آ رہی ہے، کوئی نیند آ رہی ہے، بچے جا کر وضو کر لے، منہ دھو لے، لیکن جو مضمون مجھے دیا گیا ہے وہ بھی بڑا مشکل مضمون ہے۔ تو اس کی مد میں ہمارے اندر چستی، ہمت یہ بہت ضروری ہے، ہم شاباش رہیں۔ یہ نماز بڑی قیمتی ہے میرے قابل احترام، جیسے زندگی قیمتی ہے یہ نماز زندگی کے ساتھ منسلک ہے۔ پہلے بیان آپ سن چکے ہیں عظمت قرآن مجید کے متعلق، لیکن کئی لوگ کاروبار کر رہے ہوں گے، بزنس کر رہے ہوں گے، ساری کنڈیشنیں سامنے ان کی ہوں گی، لیکن یہ جو محفل ہے یہ بڑی سعادت بنی، رب رحمان کی رحمت برس رہی ہے۔ جب یہ آپ کے کھاتے میں چلی جائے گی یہ نعمت، دن قیامت والے دن آپ تو سوچ بھی نہیں پاؤ گے اللہ یہ نعمت کیسے ملی۔ تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ حب مال کی طرف راغب ہیں، جس وجہ سے ہم عمل صالح کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن جو اعمالوں میں جو ہماری غلطیاں ہیں، سیاحیاں ہیں، ان کو کون دھوئے گا، ان کو کون دور کرے گا؟ اس محفل میں، ان بیانات میں، ان اصلاحی پہلوں میں آنے کا مقصد صرف ہم اپنے نفس کو ٹھیک کرنا۔ اب اللہ نے بات کلیئر فرما دی ہے، کیا وجہ ہے انسان کو عمل نہیں کرتا؟ ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے، ایمان تیرا ہے، شرط پھر لگائی ہے یہ عمل صالح، عمل صالح نہیں ہے، ایمان تو میرے سے کام کا نہیں ہے، تیرا ایمان صحیح نہیں ہے، تیرا ایمان کامل ہے تو عمل صالح پر بھی پابند ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ مکس ہیں، دونوں نعمتیں ہیں، ایمان بھی عمل صالح بھی۔ ایسے لوگ بھی ہیں تو کہتے ہیں چلو بھی ایمان کی رتبے برابر بھی ہوگی، جو جنت میں جائیں گے چلو بھی واپس آ جائیں۔ یہ مغالطہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ قرآن مقدس سے نص قطعی میں یہ الفاظ نہیں آتے۔ قرآن ایک ہی بات کر رہا ہوں، فیہا خالدین فیہا ابدا۔ یہ پھر بھی کہتے ہیں ایمان کو، ایمان تو تیرا یہ ہے، تیرے کاروبار میں گڑبڑ، تیرا اخلاقات برے، تیری نمازوں میں کہلی، تیرے اندر ہمدردی نہیں ہے، تو مال خرچ نہیں کرتا، تو پیسہ خرچ نہیں کرتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو دل آزاری کرتا ہے، تیرے اندر نرمی نہیں ہے، بہتری نہیں ہے، تیرے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن ایمان کا دعویٰ کرتا ہے. ایمان جس کے پاس یہ نعمت ملی وہ عملوں کے میدان میں اپنے آپ کو سرسبز رکھتا ہے، پھر امید رکھتا ہے. یہ امتحان کے دو انسان کے لیے دو چیزیں جو انسان کو عمل صالح کرنے سے روکتی، دو چیزیں: المال والبنون. پہلی بات جو تجھے بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہے، یہ لفظ بربادی عام لفظ نہیں، بربادی وہ لفظ ہے جو تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا. کیا تیرے اندر وہ پاور موجود ہے ظالم انسان؟ کیا تو آگ کی وہ بھڑاس کو برداشت کرنے پر قادر ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو نہیں سمجھتا، ایک ایک عمل کو خوبصورت بنا بنا کر اپنی زندگی کو اپنے محور کے اس کی روٹ کو جب تک سیدھا نہیں رکھے گا تب تک اللہ کی رحمت اور مغفرت تیرے مقدر میں نہیں آئے گی. کہتا ہے میں موعد، میں مومن، کیا مومن والے وصف تیرے پاس تیرے اندر موجود ہیں؟ المال والبنون، یہ مال کی ریل پیل، مال کی محبت، مال کی کشش نے اس کو برباد کر دیا ہے. یہ سو کے چکر میں پڑا ہوا ہے، مگر اس کو آگ میں لے جائے گا. کیوں؟ یہ عمل کرنے سے روک رہا ہے، یہ خرچ کرنے سے روک رہا ہے. یاد رکھنا اللہ کا قانون ہے، جب حب مال تمہارے دل سے نکل گیا اس کو میرے راہ میں مختلف شکلوں میں خرچ کرے گا، تب تیری زندگی سنور جائے گی، تب تو عملوں کے اس میدان میں چل پڑے گا. دوسری بات یہ والبنون، یہ اپنے اولادوں کی، بیٹوں کی اکڑ میں دھمکاتا ہے. میرے بیٹے وہ انجینئر، وہ پروفیسر، وہ بزنس مین، وہ فلاں کاروباری، پھر بھی نہیں سوچتا اپنے بیٹوں کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا پا رہا. غیبت تیرے اندر، غیبت سے بچ، جھوٹ سے بچ، سچائی کو اپنا، امر بالمعروف کر ونہی عن المنکر کر. جب دو چیزیں تیرے عمل میں، تیرے دل میں، ایمان میں راسخ نہیں ہوگی تب تک تجھے اور رائے مستقیم پہ عمل میں آپ کو تقویت نہیں دے گی. زینت الحیاء، یہ تیرے لیے دونوں چیزیں دنیا کے عارضی زینت ہیں، اب تیرے اختیار میں ہے کہ زینت کو تو کیسے استعمال کرتا ہے. اے بندہ وہ چیزیں، وہ جواہر، وہ خوبصورت چیزیں اپنا. کیوں؟ والباقیات الصالحات، نتیجہ والباقیات، یہ انتظار کر رہا ہے میں مر جاؤں گا، پیچھے مر کر اس والے ثواب کریں گے. اللہ فرمایا جو زندگی میں ایمان کی شرط پہلے، عمل صالح ساتھ ساتھ ہیں،
خرچ بھی کر، نفع کو پاک کرنے کے لیے انسان ہمیشہ پیسے کو ترجیح دیتا ہے۔ جیسے پچھلے بیان میں محترم فرما گئے ہیں، ایک انسان کی زندگی تلخی میں گزر رہی ہے، وہ عیاشیوں کے محلے میں رہ رہا ہے، یہ دو چیزوں پر اس پر فتویٰ لگتا ہے، اللہ خود لگاتا ہے، کیا تو مومن کے وصل میں ہمسایہ تیرا، ساتھی تیرا کی مصیبت میں مبتلا ہے، اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں، علاج کے پیسے نہیں، کھانے کے پیسے نہیں، مزید کوئی ایسی چھپی ہوئی ضروریات ہے، یہ اپنے محل کو بڑھانے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ فرمایا نہیں نہیں، یہ چیزیں اللہ نے قدر لگائی ہے، المال، اے بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہنے والا، یہ مال تیرے کسی کام کا نہیں، ساری زندگی غیبتیں تو کرتا پھر رہا ہے، تیرے رزق کے حلال تو نہیں کر رہا، رشوت خوری تو کرتا ہے، رشوت دیتا بھی تو ہے، پھر کہتے کام نہیں ہوتا۔ یہ بتا تیرا توکل کتنا ہے اس رب رحمان پر، کبھی اپنے اندر جا کے دیکھ، رات کو اٹھ کر دیکھ میرے اندر کون کون سی خامیاں ہیں۔ جب تک تو اپنے رب کو نہیں منا سکے گا، اس کی پہچان صحیح معنوں میں نہیں کر سکے گا، اسی طرح تو دھکے کھاتا رہے گا، لیکن دنیا تو تجھے مل جائے گی مگر آخرت کا تیرا کوئی حصہ نہیں۔ آج یہ زندگی ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لے، خلوص سے دل سے کر، سچے دل سے کر، بڑے خوبصورت انداز سے کر، تو اللہ فرما رہے ہیں جی خیر عند ربک، لگتا ہے آیات میں پڑھی بھی نہیں، جب بن آیات کو پڑھتے، جس کے پاس نعمت ہے وہ اس نعمت کو صحیح استعمال بھی کرتا تو کہتے بس عند ربک ثوابا وخیر عملا، تیرے امانت جو تو نے صاف ستھری ایمان والی عمل صالح والی میرے پاس بھیجی ہے، اللہ فرما رہے ہیں وہ تیری امانت میرے پاس من محفوظ ہے، میں خیانت کرنے والا نہیں، میں رب رحمان ہوں، تو جو نیکی کر کے آئے، جو بھلائی کر کے آئے، کوشش کر، اللہ نے ایمان کی نعمت سے تجھے نوازا ہے، اب عمل صالح کی نعمت کو کبھی ضائع نہ کر، لوگ جا تو ایک کانٹا بھی ہٹا دیتے ہیں، کسی گرتے کو سارا دے دیتے ہیں، ایک ایک نیکی کی، ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل کی وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اللہ کی رضا کو پالوں۔ اس مغالطے سے اگر انسان نکل جاتا ہے تو پھر شاید بات بن جائے گی، کتاب کھل جائے گی، اب وہ پرواہ نہیں کرتا، پروگرام ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، کتنا بندے بڑھائے ہیں بتاؤ تو صحیح، ہم شامل ہیں اس میں بھی شامل ہوں، کیا وجہ ہے، کیا کمی ہے لوگوں کا راغب ہونا دین کی طرف؟ بات ہوئی اس کتاب کی طرف ان کو تکلیف ہے، یہ نہیں پچا سکتے، یہ وہ کتاب ہے دلوں کو نرم ذات بناتی ہے،
پھر بھی ٹس سے معصوم نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں نے اس قرآن مقدس کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیتا. ریزہ ریزہ ہو جاتا میرے خوف سے. اے انسان تو پتلے سے بھی زیادہ سخت او اشد قسوہ، لیکن تبدیلی نہیں. پیسے کی تجربہ بڑھ رہا جو پیسے کے پیچھے اس کو عمل کی طرف جانے نہیں دیتا. اللہ کہتا ہے تم میرے پاس تمہاری شکلیں نہیں پہنچتی، تقویٰ نہیں، تقویٰ پہنچتا ہے. چمڑی مال دروغن کو بہنا کیوں؟ کس نیت سے کی؟ اللہ مجھے یہ نہیں پہنچتے میرے پاس، تقویٰ پہنچتا ہے. صبر تقویٰ یہ عملی زندگی کا نمونہ. برداشت کرو، صبر کرو، ہمت سے کام لو، اس سے مدد طلب کرو. اس کو منانے کی کوشش کی بھی نہیں آپ نے، اس سے تو مانگا نہیں آپ نے. جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اس بارے نہیں سوچتا، جس کو نہیں دیا اس کے لیے امتحان ہے، وہ بھی پیچھے. حال دونوں میں گڑبڑ. آج یہ سانسوں میں رب رحمان کو بنائیں، اپنے اعمال کو ہر طرح کے عمل، چھوٹوں پر اچھا کر، بڑوں کا احترام، والدین کا حکم جو ہے ان کو دولی نہیں کرنی، ہمسائے کے حقوق، رزق حلال کمائے، ملاوٹ نہیں کرنی. بہت سے معاملات ایسے ہیں جو ہمارے عملوں میں شامل ہیں. تفصیل تک تو اب جب زندگی ختم ہو جائے گی پھر اللہ بات دوبارہ بات کرتے ہیں. من کان یرید العزت، ہائے ہائے، اب بعض لوگ عزت کے طالبگار ہوتے ہیں. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت چاہتا ہے تو سارے عزت کے اختیار میرے پاس ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. جو لوگ ان لوگوں کے پاکیزہ کلمات، نیک عمل میری طرف ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، جو لوگ برائی کی تدبیر کرتے ہیں، والذین یمکرون السیئات، برے اعمال، بد عقیدگی، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. یہ کیا تدبیریں کر رہا ہے برائیوں کے، یہ نہیں سوچ رہا کہ میں اپنے لیے وہ جہنم کی آگ خرید رہا ہوں. یہ نہیں سوچ رہا. خدا را اپنے دلوں کو نرم کرو، اپنے مال کو خرچ کرو، یقین مانو، سکون سے سو. لگے ہوئے ہیں، بڑا عنوان ہے، سنیں گے آخری معاملات میں آپ صاحب کا موبائل کا استعمال برباد کر کے رکھ دیا ہے. ٹھیک استعمال کرتا ہے تب بھی اس میں تبدیلی پھر بھی نہیں آتی. یہ تو رب کا احسان ہے. میں نے ایسے بھی دوست دیکھے ہیں، بہت سے ایسے دوست جو ہمارے پروگرامز ہی اپلوڈ ہوتے ہیں وہ سنتے نہیں. ہو سکتا ہے آپ اس کی بات آپ ہی کبھی دیں، کبھی ان سے پوچھیں، نہیں بس کوئی دیکھا نہیں، کام کاٹ گیا، ناک کاٹ گئی، بازو کٹ گیا، موبائل پر لگے ہوئے. کیا ہوا کیا نہیں ہوا، زندگی برباد کر رہے ہیں، پگھل رہی ہے برف کی طرح. سچ بول، صحیح بول، ٹھہر ٹھہر کے بول، اچھا انداز میں بول، نظر انداز.
جتنا کوشش ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ فرما رہے ہیں تیری نس کے مطابق بوجھ ڈالتا ہوں، اس سے زیادہ میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اب نتیجہ سن لیں، اس کے بعد ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے وہ عمل صالح نہیں کرتا، عمل صالح نہیں کر پایا، زندگی کی شام ہو گئی، نتیجہ آ گیا۔ ویسے نتیجہ تو آپ کو محترم عبداللہ صاحب سنائیں گے، آخرت کا مضمون ہے بھی انہیں کا، لیکن جنہوں نے عمل کی زندگی برباد کر دی، یہ زندگی چٹ کر دیا، پتہ نہیں وجہ کیا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، حکم خاص ہے، عام نہیں ہے، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ نانا مرضی بنا، پیسہ بنا، امریکہ چلا جاؤ، فارغ پہ چلا جاؤ، وہ چیز لے لے، رقبہ لے لے، عثمانی بلڈنگ لے لے، تو نے کیا ہے؟ کچھ نہیں، ساری زندگی تیرے لیے میں نے کمائی کی، باپ کا تو پابند ہے، باپ کا احترام کر، لیکن باپ اللہ کیا خود جواب دے، بیٹے کو نہیں حق حاصل، تو خرچ کر۔ اگر اللہ نے فہم دیا ہے تو اپنے باپ کو بھی دین کی طرف راغب۔ تو یہ آخری بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب یہ سانس کٹ جائے گی، چلا جائے گا، تو کیا کہے گا؟ ربنا اخرجنا، اے میرے پاک پروردگار، اخرجنا، اب وہ جہنم کی ایندھن میں بھڑک رہا ہے، کہہ رہا ہے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، ہائے ہائے، اب بربادی کی طرف یہ چلا گیا، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ میں نیک عمل کیا کروں گا، جو پہلے کرتا تھا ویسے نہیں کروں گا، غیر الذی کنا نعمل۔ آگے اللہ فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا تیرے پاس میرے ڈرانے والے نہیں آئے، میری کتاب کی حقیقت تیرے پاس نہیں پہنچی؟ اگر نہیں پہنچی تو تیری بات صحیح ہے، اگر میں نے حجت تمام ایک بار نہیں کی، کئی بار کی، مگر تو اب اپنے لیے تباہی کا راستہ خود تو نے چن لیا۔ میرے محترم، اس زندگی کی بھی قدر کرو، ان لمحاتوں کی قدر کرو، ایمان کی بھی قدر کرو، عمل صالحات کے میدان میں اپنے آپ کو سمیٹتے رہو، بچتے رہو، اللہ کی رحمت کی مدد بھی مانگتے رہو، ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتے رہو، استقامت کی بھی دعا کرتے رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔